بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، لا یخافون یعنی ڈرتے نہیں ہیں، یہ نکال کر لا یرجون کے مراد معنی بیان فرمائے۔ بعث البعث نکال کر بتا دیا کہ لقاءنا کی جو اضافت ہے عہد خارجی کی ہے، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے سے نہیں ڈرتے۔ لولا کیوں نہیں، حلا نکال کے بتا دیا کہ لولا کلمہ یا تحزیز کے لیے آیا۔ انزل علینا الملائکۃ، نازل کیے گئے ہم پر فرشتے، فکانوا رسلا الینا کہ وہ ہماری طرف رسول بنا کر بھیجے جاتے، یہ نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ او نرا ربنا، یا ہم دیکھیں اپنے رب کو، فنخبر بأن محمد رسولہ کہ پھر وہ ہمیں خبر دے، پھر ہمیں خبر دی جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، یہ نکال کر حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ قال تعالی، اللہ تبارک تعالی فرمایا، یہ بیان ربط ہے، لقد استکبروا، تحقیق انہوں نے تکبر کیا، تکبروا نکال کر بتا دی کہ استکبروا میں سین اور تا جو ہے یہ طلب کے لیے نہیں ہے، فی کس چیز میں، شأن نکال کر مضاف محذوف کو بیان فرمایا، انفسہم اپنے معاملے میں، وعتوا اور سرکشی کی، طغوا نکال کر عتوا کے لغوی معنی بیان فرمایا، عتوا کبیرہ یعنی بڑی سرکشی کی، بطلبہم رؤیت اللہ تعالی فی الدنیا، عتوا کبیرہ کی صورت کو بیان فرماتے ہیں، تصویر کو، صورت کو بیان فرماتے ہیں کہ ان کا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی کے دیدار کا طلب کرنے کی صورت میں، یہ طغیان کی عتو کبیرہ کی تصویر بیان فرما دی۔ وعتوا بالواو علی اصلہ بخلاف عتیہ بالابدال فی مریم، فرماتے ہیں کہ عتو جو ہے یہ واو کے ساتھ ہے، یعنی اصل میں واو کے ساتھ ہی ہے، برخلاف عتیہ کے کہ یہ جو ہے بدلہ ہوا ہے واو سے، یہ نکال کر تحقیق صرفی بیان فرمائیے۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن یرون وہ دیکھیں گے، الملائکۃ فرشتوں کو، فی جملۃ الخلائق یعنی تمام کی تمام مخلوق میں، یہ محل کو بیان فرمایا کہ مخلوق میں سے فرشتے بھی مخلوق میں ہی ہوں گے کھڑے، ہوا یوم القیامتی اور وہ قیامت کا دن ہے، یہ یوم کی تعین کر دی، ونصبہ باذکر مقدر، فرمایا کہ یہ جو ہے اذکر جو ہے یہاں پر مقدر ہے، اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ لا بشری یومئذ للمجرمین، آج بشارت نہیں ہے، خوشخبری نہیں ہے آج کے دن مجرمین کے لیے، الکافرین، کافرین نکال کر بتا دیں کہ المجرمین پر جو الف لام عہد خارجی کا ہے، بخلاف المؤمنین فلہم البشری بالجنت، برخلاف مومنین کو کہ ان کے لیے جنت کی بشارت، ان کو جنت کی بشارت دی جائے گی، یہ فائدہ تخصیص کو بیان فرمایا، تخصیص کے فائدے کو بیان فرمایا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے حِجْرًا مَحْجُورًا کہ ممانعت ہے، منع کیے گئے، لیکن یہاں پر یہ استعاذہ کے بارے میں، یہ لفظ جو ہے ممانعت یعنی حرام محرم کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور استعاذہ کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر فرماتے ہیں علی عادتہم فی الدنیا اذا نزلت بہم شدۃ، فرمایا کہ یہ ایک سوال کا جواب دیا، فرمایا کہ یہ حجرا محجورا وہ کہیں گے دنیاوی جو ان کی عادت تھی اس کی وجہ سے، جب ان پر شدت آتی تھی، کوئی سختی آتی تھی تو وہ فرشتوں کو پکارا کرتے تھے، یہ ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن تو صرف اللہ تعالیٰ سے امید ہوگی، تو وہ فرشتوں کو کیسے پکاریں گے جبکہ ان کو بھی پتہ ہوگا؟ تو اس کا جواب دیا کہ دنیا میں ان کی ایک عادت بنی ہوئی تھی کہ دنیا کے اندر وہ فرشتوں جب کوئی شدت آتی تھی تو سختی آتی تھی، پریشانی، تو فرشتوں کو پکارتے تھے جو ہے استعاذہ کے لیے،
پناہ کے لیے ان کو پکارا کرتے تھے، تو اس عادت کی وجہ سے ان کی زبان سے وہاں پر بھی یہ نکل پڑے گا۔ اگرچہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں صرف اللہ کے سوا اور کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا اور کسی سے امید کی نہیں جا سکتی، وہاں پر سب نظر آ رہا ہوگا، لیکن جو زبان پر جو چیز ہو، جو عادت دنیا میں تھی اس کی، وہ وہاں پر بھی ان کی زبان پہ آ جائے گی۔ اس سے بہت اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ آج کل جو ہمارے مسلمانوں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، وہ اس طرح کبھی کوئی کسی پیر کو پکارتا ہے، کوئی جو ہے نا کسی بابے کو پکار رہا ہوتا ہے، اور جو ہے بابوں سے مراد جو جعلی ہوتے ہیں وہ مراد ہے، ورنہ وہ بابوں سے وہ مراد نہیں ہے جو انجینئر فتنہ بولتا ہے۔ تو اس طرح جب جن کی زبان پر یہی آتا ہے، غیر اللہ کو پکارنے کی جن کی عادت ہے، یا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو پکارنے، جس کی ان کی زبان پر وہاں پر بھی وہ آ جائے گا، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ای عوذا معاذا یستعیذون من الملائکتی حجرا محجورا کے بارے میں فرمایا، یستعیذ بالملائکتی کہ ملائکہ سے جو ہے وہ پناہ حاصل کریں گے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ قال تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، یہ بیان ربط ہے، وقدمنا، اور ہم نے کیا، عمدنا، ہم نے ارادہ کیا، یہ عمدنا نکال کر قدمنا کو کے لازمی معنی کو بیان فرمایا، الی ما عملوا من عمل، اس چیز کا جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے، من الخیر نکال کر ما عملوا میں جو باب و بھبائی اس کا بیان ہے، كصدقة وصلة رحم وقرا ضيف وإغاثة ملهوف، جیسا کہ صلہ رحمی کا صدقہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، صدقہ مراد کسی پر خرچ کرنا، صلہ رحمی کرنا، مہمان نوازی کرنا، اور کسی کی جو ہے کسی تنگ شخص کی یا پریشان کچھ شخص کی پریشانی دور کرنا، مدد کرنا، یہ جو کام انہوں نے کیے تھے، اس کا ہم نے کیا یعنی کر دیا، عبدنا، قدمنا یعنی آگے کر دیا، مطلب فی الدنیا، یہ جزی کو بیان فرمایا، یہ یہاں تک نکال کر جزی کو بیان فرمایا، فی الدنیا، دنیا کے اندر ہی ہم نے ان کو دے دیا، قدمنا مطلب ہم نے آگے کر دیا، یعنی دے دیا، پہلے ہی دے دیا ہم نے، عبدنا اس کے لازمی معنی ہے، یہ محل کو فی الدنیا نکال کر محل کو بیان فرمایا، فجعلناہ ہباء منثورا، کہ اس کا بدلہ ہم دے دیا، اب ہم نے اس کو اڑتا ہوا غبار بنا دیا، هو ما یرا فی القوا التي علیہا، قوا کہتے ہیں سوراخ کو، یعنی جس سوراخ سے سورج کی دھوپ آ رہی ہوتی ہے تو وہ سوراخ کی لائن سے جہاں تک آ رہی ہوتی ہے وہاں تک غبار اڑتا ہوا نظر آتا ہے، یہ نکال کر ہباء کے لغوی معنی بیان فرمایا، منثورا کالغبار المفرق، منتشر غبار جو ہوتا ہے، جمع شدہ نہیں، منتشر جیسے بول رہا ہوتا ہے، یہ منثورا کے لغوی معنی بیان فرمایا، ای مثلہ، یہ نکال کر بتایا کہ یہ استعارہ مصرحہ ہے، فی عدم النفع بہ، یہ وجہ تشبیہ کو بیان فرمایا کہ جس طرح وہ غبار کسی کام کا نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غبار نقصان دہ ہوتا ہے، تو نہ نفع مند ہوتا ہے نہ نقصان دہ، یعنی اس غبار کا کوئی فائدہ نہیں، اسی طرح یہ جو ہے وجہ تشبیہ کو بیان فرمایا کہ ان کے اس اعمال کا بھی کوئی وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اب دنیا میں دے چکے ہیں ان کو، اذ لا ثواب فیہ لعدم شرطہ، یہ علت کو بیان فرمایا کیونکہ شرط کے معدوم ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، اور وہ شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا، وَيَجَازُونَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، فرمایا کہ دنیا کے اندر ان کو بدلہ دے دیا گیا ہے، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا، اصحاب الجنت یومئذ، اس دن جنتی لوگ، یوم القیامت، یوم القیامت نکال کر یوم کی تعین کر دی، خیر مستقرا، بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، من الکافرین فی الدنیا، کافروں سے دنیا میں، یعنی دنیا میں کافروں کے جیسے عالیشان ٹھکانے ہوتے تھے اس سے کئی گنا عالیشان ٹھکانوں میں ہوں گے۔ یہ ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ جنتی کس سے بہتر مقام میں ہوں گے، کیونکہ کفار تو بدتر مقام میں ہوں گے، تو پھر یہ کس سے بہتر، اس کا جواب مفسر رحمۃ اللہ دیا، یعنی کفار کے دنیاوی مقام ٹھکانوں کے اعتبار سے کہ جو وہ لوگ بڑے عالیشان مقام اور ٹھکانے ہوتے تھے اس کے مقابلے میں، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور اچھی بات اچھی جگہ میں ہوں گے، منہم نکال کر یہ کفار مفضل علیہ کو بیان فرمایا،
ای موضع قائلۃ فیہا، یعنی قیلولہ کرنے کی جگہ میں۔ یہ مقیلہ کے احسن مقیلہ، مقیلہ کے مراد مقیلہ کے معنی بیان فرمائے۔ وہی الاستراحۃ نصف النہار فی الحر، گرمیوں میں وہ کیا ہے مقیلہ؟ موضع قائلۃ، یعنی وہ جگہ جس میں گرمیوں میں نصف النہار سخت گرمی کے وقت جہاں پر راحت کے لیے، سکون کے لیے، آرام کے لیے لیٹا جاتا ہے، بیٹھا جاتا ہے، یہ موضع کی تعین کر دی۔ وَأُخِذَ مِن ذَلِكَ انقضاء الحساب فی نصف النہار کما ورد، وہ فرمایا کہ اسی سے نصف النہار کے وقت حساب کتاب جو ہے وہ اسی سے لیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے۔ یہ بیان بلاغت ہے، بلاغت کو بیان فرمایا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، اور جس دن آسمان پھٹے گا، کل سماء نکال کر بتا دی کہ سماء پر جو الف لام ہے یہ جنسی ہے، جس کا ہے بالغمام، بادل کے ذریعے، ای معہ نکال کر بتا دی کہ بالغمام میں جو با ہے یہ با بمعنی مع ہے، وَهُوَ غَيْمٌ أَبْيَضُ، وہ سفید بادل ہوگا، یہ غمام کی تعین کر دی۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ، اور نازل کیے جائیں گے فرشتے، نازل ہوں گے فرشتے، من کل سماء، ہر آسمان سے، یہ ما منہ النزول کو بیان فرمایا، یعنی پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ہر آسمان سے، تنزیلاً ہوا یوم القیامت، ہوا یوم القیامت نکال کر یوم کی تعین کر دی۔ ونصبہ بِاذکر مقدراً، یہ ترکیب نحوی کو بیان فرمایا کہ اذکر یہاں پہ مقدر ہے، اس کی وجہ سے یہ منصوب ہے، ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔ وفی قراءۃ بتشدید شین تشقق، اور فرمایا کہ ایک قرات کے اندر تشققو کے شین، تشققو یعنی شین کے تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے، یعنی ویوم تشقق السماء، دو بادغام التاء الثانیۃ فی الاصل فیہا، کہ اس کے اندر اصل میں تاء ثانیہ کا ادغام ہے اس کے اندر، یعنی تتشقق تھا تو تاء ثانیہ کا ادغام کو تشقق کر دیا۔ وفی اخری ننزل بنونین الثانیۃ، اور دوسرے لفظ کے اندر فرماتے ہیں نزلہ، اس کے اندر بنونین الثانیۃ، اور الملائکۃ ساکنتاً، یعنی دو نونوں کے ساتھ الثانیۃ ساکنتاً ننزل، دوسری قرات یہ بیان فرمایا نزلہ کی، اور وضم باللام ونصب ملائکۃ، اور لام کے نزلو یعنی ننزل الملائکۃ، لام کو ضمہ دیا جائے گا، ننزلو اور الملائکۃ، ابھی تو نزل الملائکۃ ہے، لیکن اس قرات کی صورت میں ننزلو والی قرات کی صورت میں الملائکۃ، پھر ملائکہ کو نصب دیا جائے گا، یہ منصوب پڑھا جائے گا۔ یہ مشہور قرات کو بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیب نحوی کو بھی بیان فرمایا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن برحق وہ رحمان کے لیے ہے، لا یشرک فیہ احد، کوئی بھی اس کے اندر شریک نہیں ہوگا اس کی بادشاہت کے اندر۔ یہ نکال کر بتا دے کہ للرحمن پہ جو لام ہے یہ لام اختصاص کے لیے ہے۔ وکانا، اور اليوم نکال کر ضمیر کانے ضمیر کے مرجع کو بیان فرمایا کہ یومن علی الکافرین عسیر، اور وہ وکان اليوم یومن، کہ وہ دن جو ہے کافروں پر بہت سخت ہوگا، اور یوم کو اس کا اسم بنا سکتے ہیں کانا، علی الکافرین عسیرا، بہت سخت ہوگا کافروں پر، بخلاف تنگ یعنی سخت ہوگا، بخلاف المؤمن، برخلاف مومن کے، مؤمنین کے، یہ بیان حسر ہے، حسر کو بیان فرمایا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، جس دن کاٹے گا ظالم، المشرک نکال کر بتا دے کہ الظالم پر جو الف لام یاد خارجی کا ہے، عقبۃ بن ابی معیط، یہ ظالم کی تعین کر دی۔ عقبہ بن ابی معیط کان نطق بالشہادتین، اس نے شہادتین کا نطق کر لیا تھا، ثم رجع ارضاء لأبی بن خلف، پھر اس نے اس سے رجوع کر لیا تھا، ایمان لے کر آ گیا تھا، پھر اس سے رجوع کر لیا تھا ابی بن خلف کو راضی کرنے کی وجہ سے۔ یہ واقعے کا بیان ہے، بیان واقعہ۔ علی یدیہ، کاٹے گا اپنے ہاتھوں پر، ندما وتحسرا، ندامت اور حسرت کے طور پر، یہ علت کو بیان فرما دیا۔ پھر یوم القیامت، قیامت کے دن، یہ محل اور زمانے کو بیان فرمایا۔ یقول، یا کو کہے گا، یا للتنبیہ، یہ نکال کر ترکیب نحوی کو بیان فرمایا۔
لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کے ساتھ راستہ بنا لیتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر بتا دیا کہ الرسول پر جو الف لام عہد خارجی کا سبیلا راستہ بنا لیتا، طریقا یہ نکال کر سبیلا کے لغوی معنی بیان فرمایا، الی الہدی نکال کر بتا دیا کہ یہاں طریق سے، سبیل سے، طریق سے معنی بھی راستہ مراد ہے، حصی راستہ مراد نہیں ہے، یعنی ایمان کا، جنت کا راستہ، ایمان مراد ہے یہاں۔ یا ویلتا اے کاش، الف عوض عن یا، فرمایا کہ ویلتا کا جو عوض ہے الف ہے یہ یا اضافت کے عوض میں ہے، یہ تحقیق صرفی کو بیان فرمایا، ای ویلتا ومعنی ہلاکتی، یعنی ویلتا اور اس معنی ہے اے میری ہلاکت، یہ تحقیق لغوی کو بیان فرمایا۔ لیتنی لم اتخذ فلانا، کاش کہ میں نہ بناتا فلاں کو، ای ابین، ابین نکال کر کنایہ کو بیان فرمایا، یعنی بیان کنایہ، خلیلا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، کہ اس تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے، ای القرآن، القرآن نکال کر بتا دیا کہ الذکر پر جو الف لام عہد خارجی کا ہے، بعد جانی میرے پاس آنے کے بعد، بھی ردنی عن الایمان، بھی اس کی صورت کو بیان فرماتے ہیں ضلال کی، کہ اضلال کی صورت کو بیان فرماتے ہیں کہ میرے پاس قرآن آ جانے کے بعد اس نے مجھے گمراہ کر دیا، دوبارہ لوٹا دیا ایمان سے۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ بیان ربط ہے، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ، شیطان جو انسان کے لیے، الکافر، الکافر نکال کر بتا دیا الانسان پر جو الف لام عہد خارجی کا ہے، خذولا، شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے اور پریشان کرنے والا ہے، بِأَن يَتْرُكَهُ وَيَتَبَرَّأَ مِنْهُ عِنْدَ الْبَلَاءِ، کہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سے پریشانی، مصیبت کے وقت اس سے برات ظاہر کرتا ہے، یہ خذلان کی صورت کو بیان فرمایا، خذولہ کی۔ وقال الرسول، کہا رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکال کر بتا دے کہ الرسول پر جو الف لام عہد خارجی کا ہے، یا رب ان قومی، اے میرے رب میری قوم، قریش نکال کر بتا دیا کہ قومی کی جو اضافت ہے عہد خارجی کی ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا، متروکن، یہ مہجورت کے مراد معنی بیان فرمایا۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یہ بیان ربط ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، كَمَا جَعَلْنَا لَكَ عَدُوًّا مِّن مُشْرِكِي قَوْمِكَ، جیسا کہ ہم نے آپ کی قوم کے مشرکین میں سے آپ کے دشمن بنائے ہیں، یہ مشار الیہ کے عموم کو بیان فرمایا۔ جعلنا لکل نبی، ہم نے ہر نبی کے لیے بنایا، قبل کا، آپ سے پہلے، یہ زمانے کو بیان فرمایا اور ختم نبوت کو ہی بیان فرمایا، کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو ان کے بھی ذکر ہوتا۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے تو ابھی آئے نہیں ہے، کیسے پتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو دشمن بنائے تھے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں لکھے تھے نا، تو وہ تو ان نبیوں کے بھی آنے سے پہلے لکھ دی گئی تھی، اس لیے عدوا من المجرمین، مجرمین میں سے دشمن بنا، المشرکین نکال کر بتا دے کہ المجرمین پر جو الف لام عہد خارجی کا ہے، فاصبر کما صبروا، تو آپ بھی صبر کریں جیسے کہ انہوں نے صبر کیا، یہ حاصل معنی کو بیان فرمایا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، آپ کافی ہے بے شک آپ کا رب بطور ہدایت کے، لکا، یعنی آپ کو ہدایت دینے کے لیے، یہ متعلق کو بیان فرمایا لکا، اور ما لہ الہدایہ دونوں کہہ سکتے ہیں، وَنَصِيرًا، اور مدد کے طور پر، ناصرًا، یہ مراد معنی میں فرمایا، نصیرًا کے لکا، یہ متعلق کو بیان فرمایا، اور اسی طرح ما لہ النصرت کو بیان فرمایا، علی اعدائک، یہ ما علیہ النصرت کو بیان فرمایا کہ آپ کے دشمنوں کے خلاف۔ وقال الذین کفروا لولا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، اللہ نے کہا کہ بتا دے کلمہ تحزیز ہے، نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ان پر قرآن ایک ساتھ ہی، یک بارگی قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا، جملۃ واحدۃ، کالتوراۃ والانجیل والزبور، جیسا کہ تورات، انجیل اور زبور، یہ مشبہ بھی کو بیان فرمایا۔ قال تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرمایا، یہ بیان ربط ہے، نزلناہ، ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا، یہ فعل مقدر کو بیان فرمایا، کذالک، اسی طرح، یعنی متفرقا، اسی طرح، وقفے وقفے سے کچھ کچھ تھوڑا تھوڑا نازل کیا، یہ مشار الیہ کو بیان فرمایا، کیوں، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے
طاقت بخشے، نقوی قلبک، آپ کے دل کو ہم طاقت بخشے، قوت بخشے، یہ لغوی معنی کو بیان فرمایا۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو نازل کیا آہستہ آہستہ، آرام آرام سے، وقتاً بوقت، ای اتینا بہ شیئا بعد شیء بتمہل وتؤدۃ، کہ ہم اس کو لے کر آئے ایک کے بعد ایک، کچھ کے بعد کچھ، بتمہل، آہستہ آہستہ، وتؤدۃ، اور ضرورت کے مطابق، یہ نکال کر رتلناہ ترتیلا کے معنی کی تعیین کر دی، لتیسیر فہمہ وحفظہ، تاکہ اس کا سمجھنا اور اس کو یاد کرنا آسان ہو، یہ علت کو بیان فرمایا۔ ولا یأتونک بمثل، اور نہیں آئے آپ کے مثل، اور نہیں لائیں گے وہ آپ کے مثل، فی ابطال امریکہ، آپ کے معاملے کے باطل کرنے میں، یعنی آپ کی شریعت کے، یہ محل مثلیت کو بیان فرمایا۔ الا جئناک بالحق، مگر وہ لوگ آپ کے مثل نہیں، آپ کے مقابلے میں نہیں لا سکتے، مگر ہم لائے ہیں بالحق، حق بات لے کر آئے، الدافع لہ، جو اس باطل کو بھگانے والی ہے، باطل کو دفع کرنے والی ہے، یہ نکال کر بتا دیا کہ الحق پر جو الف لام اعادہ خارجی کا ہے۔ واحسن تفسیر، اور بہترین تفسیر، بیانا، یہ لغوی معنی بیان فرمایا، تفسیرن کے ہم وہ لوگ، یہ مبتدا محذوف کو بیان فرمایا، ہم نکال کر مبتدا محذوف کو بیان فرمایا، الذین یحشرون، کہ یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں پر، یساقون، یعنی چہروں پر گھسٹتے جائیں گے، گھسٹ کر اٹھائے جائیں گے، یہ معنی کو بیان فرمایا، لغوی معنی کو بیان فرمایا، الی جہنم، یعنی جہنم کی طرف یہ لوگ اٹھائے جائیں گے اور کھینچے جائیں گے، اولئک شر مکانا، کہ یہ لوگ بدترین جگہ میں ہوں گے، وہ جہنم ہے، یہ مکان کی تعیین کر دی، وہ اضل سبیلا، اور بدترین، یعنی سب سے گمراہ ترین راستے پر ہوں گے، اخطأ طریقا، یہ لغوی معنی بیان فرمائے، من غیرہم، ان کے علاوہ، یعنی اپنے غیروں کے علاوہ، تو یہ مفضل علیہ کو بیان فرمایا، کون ہے وہ غیر، کون ہے وہ، ہوا کفرہم، وہ انہی کے کفار لوگ ہیں، یہ غیر کی تعیین کر دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔